تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے قرآن و سنت کا لیبل لگا کر یا نبی کی محبت کا لیبل لگا کر کوئی عمل آپ کے سامنے لائے، آپ نے کہنا اس پہ صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا۔ دیکھو میں ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، آواز گونج رہی ہے مائک کی، اس کا ایکو ختم کریں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، یہ بیان نہیں، یہ الگ بیان سے ہٹ کے میں نے بات کی ہے کہ اس کا ایکو ختم کر دیں آپ سے۔ مائک کس کے ہاتھ میں؟ اندر ہے کوئی بندہ؟ ایکو ہے نا، گونج رہی آواز۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پہ ہری شاخ لگائی، آپ نے حدیث سنی ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان من کبیر، اور فرمایا ایسے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کو بڑا گناہ سمجھا نہیں جاتا۔ فرمایا ایک کی عادت تھی چغلیاں لگانے کی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ دوسرے کی عادت تھی پیشاب سے نہ بچنا، جسم ناپاک رہتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری شاخ لے کے دونوں قبروں پہ لگا دی اور فرمایا جب تک کہ یہ شاخیں سوکھ نہیں جاتی، حدیث کا مفہوم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے عذاب قبر میں تخفیف کریں گے، کمی کریں گے۔ حدیث سے ایک عمل ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو۔ لیکن آپ علماء سے پوچھیں، علماء کہتے ہیں قبر پہ ہری شاخ لگانا سنت عمل نہیں ہے۔ ارے بھائی کیوں نہیں ہے؟ جب نبی سے ثابت ہے بھائی، سہیل بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب نبی نے ہری شاخیں لگائی ہیں تو ہم کیوں نہیں لگائے؟ اگر مسلمان اس عمل کو سنت سمجھتے تو ہر قبر پہ ہری شاخ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کا دل نہیں چاہتا تو بھئی مردے پہ قبر کا عذاب کم ہو جائے، تو قبرستان تو گارڈن بنے ہوئے ہوتے سارے۔ کیوں سنت نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کے بعد صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا۔ اگر یہ سنت ہوتا تو صحابہ کرتے، صحابہ نے نہیں کیا، یہ اس کی علامت ہے، یہ نبی کی خاصیت تھی، یہ نبی کے ساتھ خاص تھا۔ اللہ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ آپ کی برکت کی وجہ سے، آپ سے نسبت کی وجہ سے ان پر عذاب قبر میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اگر یہ عمل سنت ہوتا تو صحابہ کرام ہری شاخیں لگاتے، پھر ہم بھی لگاتے۔ صحابہ نے نہیں لگائی لہذا ہم بھی نہیں لگائیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ ما انا علیہ و اصحابی کا مطلب، یہ عربی کے الفاظ یاد کر لو آپ لوگ۔ ما انا علیہ و اصحابی، وہی والا مائک زیادہ صحیح تھا، آواز اس میں گونج رہی ہے۔ کہو بھائی وہی والا تھا۔ مسجدوں میں نا مائکوں کے بڑے مسائل ہیں بھائی، مائک کے اتنے مسائل ہیں مسجدوں میں، اب کچھ صحیح ہوا ہے تھوڑا سا، بڑے مسائل ہیں مائکوں کے، مسجد میں بیان ہوتا ہے لیکن مائک ٹھیک نہیں ہوتا، مجھے اپنی ہی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ تو کیا کام کرنا ہے؟ نمبر 1 بدعت کے کبھی قریب بولو نہیں جانا۔ دوسرا توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیں۔ توحید کی بڑی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے، بہت ساری قسمیں ہیں، میں صرف وہ والی قسم بتاؤں گا جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، وہ شرک بتاؤں گا جو مسلمانوں کی مارکیٹ میں جو شرک چل رہا ہے۔ دیکھو آم کی 20 قسمیں ہیں، آج ہم آئے یہاں پر آموں کی اتنی قسمیں، یہ والا آم، یہ والا آم، یہ والا آم، یہ والا آم، آدمی الجھ کے رہ جاتا ہے کون سا کھائے کون سا چھوڑے۔ ناموں کو یاد کرنا ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر مارکیٹ میں اتنے سارے آم نہ ہوتے، ایک قسم کا آم ہوتا تو مسئلہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا۔ ہم کسی سے کہتے کہ آم خرید کے کھا لے بڑا اچھا ہوتا ہے، وہ کہتا کون سا آم؟ ہم کہتے بھائی تو مارکیٹ میں جائے گا تیرے کو سلیمانی آم کے علاوہ کوئی آم ملے گا نہیں، تو بات آسان ہو جاتی نا۔ تو شرک کی اقسام ہے بہت ساری، لیکن جو مارکیٹ میں شرک چل رہا ہے میں وہ والے شرک کی ڈیفینیشن بیان کروں گا تاکہ آپ لوگ اس شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس سے بچ گئے تو باقی والے شرک مسلمانوں میں ہے نہیں۔ جو شرک مارکیٹ میں چل رہا ہے، دیکھو بتوں کے سامنے جھکنے والا شرک مارکیٹ میں ہے، مسلمانوں کی مارکیٹ میں ہے کیا؟ نہیں ہے۔ مسلمان کی مارکیٹ میں جو شرک اس وقت اویلیبل ہے بہت سستے داموں، وہ شرک ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا رسول اللہ مدد،
یا غوث آدم مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مشکل کشا حاجت روا، یہ والا شرک مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ آپ لوگ بہت چل رہا ہے تو بول دینا. میں جب سینٹینس نامکمل چھوڑوں تو آپ لوگ اس کو کمپلیٹ کر دیا کریں. اس شرک کو اچھی طرح سمجھو. دیکھو اسلام جس شرک کو دنیا سے مٹانے کے لیے آیا ہے نا، وہ سب سے زیادہ یہ والا شرک تھا. جب ہم مشرکین سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، تو پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ پولیس کو بھی تو آپ مدد کے لیے پکارتے ہو ہیں. جب پولیس مدد کر سکتی ہے تو نبی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اولیاء اللہ مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو خوب سمجھو کون سی مدد شرک ہے اور کون سی مدد شرک نہیں ہے. یہ فرق کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھو مجھے پیاس لگ رہی ہو، میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانی پلاؤ، میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں نا. خود بھی تو میں اٹھ کے جا سکتا تھا نا نلکے تک، لیکن میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں بھائی مجھے پانی پلاؤ. تو اب آپ پانی پلائیں گے، چلتے ہوئے جائیں گے، نلکا کھولیں گے، گلاس نیچے رکھیں گے. پانی کا کام ہے اوپر سے نیچے آنا. یہ جتنے کام ہیں ان سب کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب ٹانگیں ہلائی جاتی ہیں تو ہلتی ہے، پھر آدمی موو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بھائی؟ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ جب نلکا کھولیں گے تو پانی نیچے سے اوپر جائے گا یا اوپر سے نیچے آئے گا؟ اسی وجہ سے گلاس نیچے رکھا جاتا ہے. گلاس کی دیواریں ہیں جو پانی کو کور کر لیتی ہے، گرنے سے روکتی ہے. پھر جیسے ہی وہ بھرتا ہے آپ نلکے سے بند کر دیتے ہیں، پھر آپ چلتے چلتے خراما واپس آتے ہیں اور پھر آپ پیش کرتے ہیں. تو یہ سارے کام اسباب کے تحت ہو رہے ہیں، ان کی ایک لاجک ہے، ان میں سے کوئی بھی کام ان لاجیکل نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم جب پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو پولیس سے مدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پولیس والے آئیں گے موبائل لے کے، آنا چاہیے، آئے نہ آئے یہ ان کی مرضی ہے، آنا تو چاہیے نا ان کو. اگر آ گئے موبائل لے کے آئیں گے، چور کو پکڑیں گے، بٹھائیں گے گاڑی میں، آپ کو کی حفاظت کریں گے. یہ سارے کام اسباب کے تحت ہو رہے ہیں. یہ والی مدد شرک نہیں ہے، یہ کسی سے بھی مانگی جا سکتی ہے. شرک وہ مدد ہے جو اسباب سے اوپر ہو، جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بولو نہیں ہو.